اور میں کہہ رہا ہوں کہ ہم تو ویسے انٹرنیشنلسٹ ہیں، لیکن اگر کوئی ہمارے گھر میں گھسے گا اس کو نہیں ہم چھوڑیں گے. پھر گھر کو تو بچانا ضروری ہوتا ہے. اب اگر کوئی ایسا ہمسایہ ہو جو آپ کو بہت آپ کو پیار ہو، آپ اکٹھے کرکٹ کھیلتے ہوں، لیکن ایک دن وہ پاگل ہو جائے، شراب پی کے وہ آپ کے گھر میں گھسنے کی کوشش کرے، تو آپ کیا کہیں گے؟ اس کو بھائی بھائی کر کے اس کو اس سے بات کریں گے؟ آپ اس کو 2-4 تھپڑ ماریں گے نا اور نکلو یہاں سے، یا اس کو گھسیٹ کے باہر نکالیں گے. تو میرا خیال ہے کہ پاکستان نے یہ جو کیا بڑا اچھا کیا ہے. ہمیں امن پیار محبت کی بات کرنی چاہیے، لیکن اگر انڈیا یہ بات نہیں سمجھتا، اور اگر انڈیا جو ہم سے اس طرح کی کوئی حرکت کرتا ہے اور ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ ہم جواب نہیں دیں گے، تو جواب تم سارے دیں گے. اور اس معاملے میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ وہی قوم ہے جب زلزلہ آیا تھا نا، یہ ساری قوم اکٹھی نکل پڑی تھی کہ جی ہم نے سب نے مدد کرنی ہے. تو یہ وہی قوم ہے، یہ ہے جذباتی، جاہلیت بھی بھری ہوئی ہے، کچھ حد تک منافقت بھی کافی حد تک بھری ہوئی ہے، ان کو ہدایت چاہیے، لیکن جذباتی قوم ہے. یہ زلزلوں میں بھی نکلتی ہے، یہ جنگ میں بھی نکل آئے گی، اور یہ سارے نکل آئیں گے. انڈیا کو پتہ نہیں ہے، یہ سارے نکل آئیں گے، یہ سارے سپاہی بن جائیں گے. آپ کیا کریں گے؟ آپ تو لڑنے آ رہے ہیں آپ کے خیال میں 7-8 لاکھ فوج سے، یہ جو ہے ملا کے 25 کروڑ نکل آئیں گے. تو انڈیا کو خیال کرنا چاہیے، اس طرح نہیں کرنا چاہیے اس کو. سر یہ جو داڑھی اور یہ سیاسی گیٹ اپ ہے آپ کا، اس نے میوزک سے آپ کو بہت دور کر رکھا. ہاں تو میوزک اب کرنا ہے، نہیں کرنا تو کیوں نہیں کرنا یار؟ بہت بڑا ظلم ہے میوزک لورز کے ساتھ، اور اتنا بڑا سانگ آپ نے دیا، تو کیوں آپ اس میں گیپ کیوں آ رہا ہے اتنا؟ نہیں یار، میرا آپ کو بتاؤں دل ہی نہیں کرتا. میں اس دن کو مجھ سے پوچھ رہا تھا، ایک بڑا سنگر تھا، آج بھی میرے پاس نبیل شوکت آیا ہوا تھا، تو وہ میرے ساتھ بیٹھا رہا کافی دیر، بلکہ وہی مجھ سے پوچھ رہا تھا کہ جواد بھائی آپ کیا کر رہے ہیں، یہ کچھ تو کریں. بگا مجھے کہتا رہتا ہے کہ کچھ کریں. سب سے زیادہ شوز بگا کر رہا ہے، پھر بگے کو الاؤ کر دیتے ہیں کہ جواد احمد کے گانے گا لیا کر. بگے تو جواد احمد کے گانے گا سکتا ہے، تجھے اجازت ہے. وہ تو اس لیے بھی کیونکہ بگے نے بنائے میرے میں زیادہ تر گانوں کا میوزک ہی بگے کا ہے میرے. بگے کا. ہاں، لیکن بہرحال میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ اب تو مجھے کوئی شو کے لیے کو آتا ہے نا فون، تو میں ان کو کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے جی 1 کروڑ روپیہ دے دیں. نہ کرنا لیا گلا کر دے. ہاں میں شو تو بالکل نہیں کرنا چاہتا، گانے بنا لیتا ہوں میں، اور وہ میں اس لیے بناتا ہوں کہ دل کرتا ہے کئی دفعہ. اچھا پاکستان کے گانے بناتا ہوں زیادہ تر، کچھ انقلابی گانے ہیں. ایک تو میرے کو کمرشل گانے، کمرشل سینس میں نہیں کہ بیچنے والے یا کانسرٹ کرنے والے، لیکن وہ جو پیار بکھیرنے والے ہوتے ہیں وہ بھی بنائے ہوئے ہیں. تو وہ میں شاید کرتا رہوں گا، وہ ڈال دیا کریں گے سوشل میڈیا پہ، کبھی میڈیا پہ بیٹھ کے بھی گا دیا، لیکن کانسرٹ میں نہیں کر رہا. ہاں یہ آخر میں ریپڈ فائر ہے. ہاں جی. مطیبہ شو نہیں چلن دے گی اگر اینا پوچھے. اچھا تو ایک لائن میں جواب دینا. آپ نے پہلی نوکری کون سی کی؟ آپ نے؟ میں نے کی نہیں نوکری نہیں کی. میرے والدین نے ساری وہ نوکری کی ہے، انہوں نے بڑی شریفانہ طریقے سے کی ہے. بیچارے دونوں جو تھے تو ایک عام سے زندگی گزار کے فوت ہو گئے. تو مجھے لگتا ہے کہ نوکری کرنی تو چاہیے، لیکن اس وقت جب آپ کوئی اور کام نہ کر سکے. فرسٹ سانگ میرا تھا باقی سب ٹھیک ہے، جب میں جوپٹرز میں تھا، لیکن جو میرا اپنا گانا تھا جواد احمد کے طور پہ، وہ اللہ میرے دل کے اندر تھا. سیاست میں سب سے پہلے کوئی جھوٹ بول دیا ہو آپ نے؟ کوئی ایک؟ یہ میں نے تو کبھی جھوٹ نہیں بولا ابھی تک یار. میں یہ والے جھوٹ صرف کبھی کبھی بولتا ہوں کہ میرے گھر میں اگر کوئی 10 بندے آ گئے ہیں اور وہ اتنے پیسے مانگ رہے ہیں میرے سے چاہتے ہیں، میرے پاس ہے ہی نہیں، تو میں یہ ان کو کہہ سکتا ہوں کہ میں گھر پہ نہیں ہوں. یہ واقعاتی جھوٹ جو ہوتے ہیں. لیکن اب میں یہ والے جھوٹ نہیں کبھی بولتا کہ نظریاتی طور پہ جھوٹ جو ہوتا ہے یا فیکچولی جو انکریکٹ ہوتا ہے وہ میں نہیں بولتا. کسی بڑی شخصیت نے کوئی عجیب سا تبصرہ آپ کے بارے میں کیا ہو؟ بہت سے لوگ کرتے ہیں یار. ابھی کچھ سنگرز ہیں، ان کو پتہ نہیں آج کل کیا ہو گیا ہوا ہے، وہ میرے بارے میں بات شروع کر دیتے ہیں عجیب و غریب قسم کی، اور مجھے ہنسی اس لیے آتی ہے کہ میں تو جواب نہیں دینا چاہتا، لیکن وہ میرے چھوٹے بھائیوں کی طرح تھے. کبھی کبھی نا فیم جو ہوتا ہے نا وہ آپ کے سر پہ چڑھ جاتا ہے. تو یہ اس طرح کی چیزیں بس باہر ہو جاتا بندہ. ہاں ہوتا ہے ایسے، بالکل ہوتا ہے. فطری عمل ہے. فطری عمل ہر ایک کے ساتھ تو نہیں ہے. میں نے آپ کو تو نہیں ہوتے دیکھا، میں خود کبھی نہیں ہوا، میں ویسے ہی ہوں جیسے پہلے تھا. کون سے سیاستدان پسند ہے وہ تو یا کم برا لگتا ہے؟ مجھے تو پسند ہے ہسٹری میں، تو وہ لینن پسند ہے. اچھا. ولادیمیر ایلچ لینن، جو رشیا کا جو پرپیٹریٹر تھا
انقلاب کا رشیا کے. ہماری تو معصومانہ خواہش ہے کہ ہمارے کسی سیاستدان کا نام. ہمارے سیاستدان یار میں سچ بتاؤں تو اس طرح تو میں صرف یہ مذاق میں لیجیے گا یہ بات کہ کم از کم الطاف حسین نے عام لوگوں کی بات کرنے کی کوشش کی تھی, لیکن وہ پورا نہیں اتر سکے اور وہ کسی اور طرف چل پڑے. تو میرا خیال ہے کہ کم از کم ان کا یہ ایک کنٹریبیوشن تو ہے کہ انہوں نے سندھ کی حد تک اور کراچی اور حیدرآباد کی حد تک ایک عام لوگوں کی پارٹی بنانے کی کوشش کی تھی. ہم تو ملکی سطح پہ بنا رہے ہیں. ہاں ان کے دور میں بوریاں دستیاب ہوتی تھی سڑکوں پہ, وہ بعد میں تو یہی ہوا. دیکھیں یہ ایک بڑا امپورٹنٹ عمل ہے کہ کوئی بھی مڈل کلاس پارٹی جو مڈل کلاس ورکنگ کلاس نہ ہو, جس میں دونوں طبقے نہ ہو, غریب محنت کش اور وائٹ کالر محنت کش ہمارے جیسے, اگر دونوں نہ ہوں اس میں اور اپنی مقدار کی تعداد کے حوالے سے نہ ہو, جتنی مقدار ہے اتنی تعداد ہے, تو جو مڈل کلاس پارٹی ہوتی ہے نا, اگر تھوڑا عرصہ اس کو اقتدار نہ ملے تو وہ فیشسٹ ہو جاتی ہے, وہ فیشسٹ بن جاتی ہے. یہ تاریخ کا ایک سبق ہے, یہ اصول ہے تاریخ کا. تو وہ فیشسٹ ہو گئے جب ان کے پاس اقتدار نہیں آیا. تھوڑے بہت وہ جاتے تھے سندھ کی اسمبلی میں, اوپر جاگیردار بیٹھے ہوتے تھے, کام یہ کر نہیں سکتے تھے. کراچی حیدرآباد واپس جاتے تھے, لوگ کہتے تھے جی ہمارے کام کیوں نہیں کر رہے. اب ان کو کیا پتا کہ وہ ادھر کوئی کام کرنے دے گا تو کام کریں گے, ادھر تو سارے وڈیر بیٹھے ہوئے ہیں. تو آخر کار بھتے لینے پڑے پھر ان کو, تو بھتے لیے انہوں نے. ایک ورڈ میں یا ایک جملے میں جواد احمد کو بیان کریں. جواد احمد ہے کیا؟ انسان دوست آدمی ہوں بس. میں سمجھتا ہوں کہ ترقی پسندی, روشن خیالی اور سب کے لیے خوشحالی یہ ہونی چاہیے, اور اس کے لیے آپ کو سائنٹیفک پروگریس چاہیے, پروگریسو ہونا چاہیے, آپ کو منطقی ہونا چاہیے, ریشنل ہونا چاہیے, اور آپ کو انسان دوست ہونا چاہیے, ہیومینیٹیرین ہونا چاہیے. تمام چیزیں بعد میں آتی ہیں, انسانی سب سے پہلے آتی ہے. جی سر, باتیں تو آج کوشش کی کہ ہم جو ہے تھوڑا ملکی حالات کو ڈسکس کر لیں, کچھ ایسی باتیں کر لیں جو اس سے پہلے شاید ڈسکس نہ کی ہوں آپ نے. تو آخر میں جو آپ کے فینز ہیں ان کے لیے, ہمارے لیے, ہماری ٹیم کے لیے, RNN کے لیے کچھ گنگنا دیں. ہمت والے دھرتی کے رکھوالے, ہمت والے دھرتی کے رکھوالے, وعدے نہ توڑیں گے ہم پیار کے, رکھ دیں گے تجھ پہ جند وار کے. ہم کو آواز دے تو, دل چاہے جان لے تو, تجھ پہ ہی مٹ جائیں گے. ہم کو آواز دے تو, دل چاہے جان لے تو, تجھ پہ ہی مٹ جائیں گے. واہ. ناظرین, لیجنڈری جواد احمد ہمارے ساتھ موجود ہے, چیئرمین برابری پارٹی, گلوکار ہیں, سوشل ورکر ہیں, تعلیم کے حوالے سے, ہیلتھ کے حوالے سے بڑی کنٹریبیوشن ہے اس ملک کے لیے, پوری دنیا میں میوزک کے ذریعے ملک کا نام روشن کیا. محب وطن پاکستانی ہے, میں دعوے سے کہہ رہا ہوں. بہت مزہ آیا, یقیناً آپ کو بھی یہ شو دیکھ کے مزہ آئے گا. کومنٹس کیجئے گا, اپنی رائے دیجئے گا. ہم دونوں کو دیجئے اجازت. اللہ حافظ.